اور یہ بھی ذرا سمجھ لینا کہ لن یتمنہ ابدا، یہ ابداً لن میں اصل قانون یہ ہے کہ جمہور نحویوں کے ہاں یہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، ابدیت کے لیے نہیں آتا۔ تعبید یہ قرائن خارجیہ سے اس میں ہے، سمجھ شریف میں بعض نحویوں نے کہا ہے کہ تعبید کے لیے آتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تعبید کے لیے نہیں آتا، اس لیے آگے اس کی ابداً آ گیا صراحتاً۔ اگر تعبید لن کے اندر ہوتا تو ابداً کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس کے اللہ کی رؤیت کے قائل نہیں ہے، نہ دنیا میں قائل ہے نہ آخرت میں قائل ہے، شیعہ حضرات اس کے قائل نہیں ہے۔ جیسے کہ معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے، دنیا میں بھی قائل نہیں ہے، آخرت میں۔ شیعوں کا مذہب بھی یہی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ چنانچہ یہ جو سرکاری ہماری بحث چلتی ہے اس میں شیعہ نے بڑا اچھا اعتراض کیا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، اور فاضل آدمی ہے اور بہت یعنی قابل، ایران سے فنون کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم تو 5 مذہب ہیں، یہ 2 سال سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو شیعہ نے بڑا اچھا اعتراض کیا، اور اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، سمجھ رہی ہیں، آپ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ اور ہمارے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ لن ترانی ابداً ابداً، اور لن کا اصل وضع ہے تعبید اور ابدیت کے لیے، تعبید کے لیے لن ترانی ابداً ابداً سواء کان فی الدنیا اور فی الآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب لن تعبید کے لیے آئے گا، اور نحویوں کا مذہب یہی ہے، سمجھے؟ تو اس پر ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جی لن ترانی موسیٰ کو کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے نا، یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ لن ارا، میں دیکھا نہیں جاتا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم ہستی نہ دیکھے تو تیری شکل دیکھے گا۔ شیعہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ابداً ابداً، انبیاء سے ابداً ابداً نفی ہو تو پھر امت میں اور آپ ہم دیکھیں گے۔ افضل سے جب رؤیت باری تعالیٰ کی نفی ہے تو مفضول سے خود بخود نفی ہو جائے گی۔ بڑی پیاری بات کی، ایسا میں تو ساتھی میں دیکھ رہے تھے، وہ جماعت اسلامی والے دوسرے حضرات مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا تھوڑا سا چھوڑو ان کو، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس پر میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھے؟ میں ایران جب گیا ہوں، ویسے تو ایران 15-20 مرتبہ گئے، لیکن جب ہم گئے ان سے، جب ہمارے بحث مباحثہ ہوئے، وہ فنون میں بہت پختہ اور مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، منطق و معقولات میں، سمجھے بھیا، منطق و معقولات میں اور نحو میں بھی بڑے مضبوط ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ لن ترانی، لن تعبید کے لیے آتا، ابدیت کے لیے آتا۔ تو اس پر میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت آپ کے استاد کی کتابیں میرے پاس، شیخ محمد علی افغانی ہے المدرس الافضل، اس کی 7-8 جلدوں میں شرح ہے مطول کی، بڑی پیاری شرح ہے، واہ واہ۔ میں نے 8-10 سال مطول پڑھا ہے، اس کے 10-12 شروحات میرے پاس تھے، لیکن میرا ایمان تھا کہ یہ شرح والے خود نہیں سمجھے اس کو، میرا ایمان تھا کہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے میرے طرح یہ بھی ہے، لیکن جب اس کی شرح مل گئی میرا دل خوش ہو گیا، سمجھے؟ فنون میں یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ اور اس کی کتاب محمد علی افغانی کی جامع المقدمات بھی ہے، صرف نحو میں 2 جلدوں میں، اور نحو میں ان کے المقررات بھی، بڑی پیاری کتابیں ہیں، سمجھے؟ یہ ایران والے ساتھی وہاں سے مجھے بھیجتے رہتے، میں نے چونکہ ان کو پڑھا تھا، اور پہلے آج سے کئی سال پہلے المدرس الافضل لی تھی، اور اس کے بعد پھر مجھ سے حضرت اقدس مولانا عبدالغفور سجاول والے لے گئے، پھر اللہ پاک ساتھیوں کو جزائے خیر دے، پھر مجھے ایران والے ساتھیوں نے پھر بھیجا، تو بڑا ماہر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے استاد جی وہ لکھتا ہے کہ جمہور کا مذہب ہے، یہ تاکید کے لیے وضع ہے، اور ابدیت قرائن خارجیے سے اس میں آ جاتا ہے، اس لیے قرینہ خارجہ۔ اور پھر یہی مثال میں نے عرض کیا کہ اگر لن کے اندر ابدیت ہے تو ابداً لانے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اس پر جرح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذہن کو اس طرف نہیں لے گئے۔ جرح اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اس میں تعبید ہے لیکن ابدیت تجرید ہے، یہ مستقل بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، سمجھے؟ لیکن اللہ نے کر دیا کہ ہم غریبوں کی دستگیری فرما دی کہ اس طرف اس کا ذہن نہیں گیا، سمجھے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ اس کے قائل ہے کہ اللہ کو دیکھا جائے گا، تو اس کا مطلب اللہ جسم رکھتا ہے، غیر جسم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لہذا دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، چاروں کے چاروں آپ مجسمہ ہیں، آپ قائل ہے کہ اللہ کا جسم ہے تبھی تو دیکھا جائے، غیر جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آئے سمجھیں؟ یہ بھی بڑا اعتراض تھا ان کا، فلسفیانہ اعتراض تھا۔ تو الزام کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ شکل مثلث ہے نہیں ہے، فرمایا کیا ہے؟
میں نے کہا اضلاع ثلاثہ کو چھوڑ کر کے، اضلاع ثلاثہ یہ 3 انگلیاں، یہ اضلاع ثلاثہ ہے، اضلاع ثلاثہ کو چھوڑ کر کے الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع، اس کو چھوڑ کر کے درمیان والا حصہ آپ کو نظر آتا نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کہ آتا ہے نظر؟ کہا، میں نے کہا یہ کون سا جسم ہے؟ اس میں حیولہ کیا ہے، صورت جسمی اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ خباثتیں میں نے پڑھی ہے، خوب پڑھی ہیں اور میں نے پڑھائی بھی ہے۔ تو اب اس پر آ کر کے خاموش ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ضروری ہیں، سمجھے میں لوگوں، یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ایسا اس نے خاموش کیا ساتھیوں کو۔ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ فنون وغیرہ۔ چنانچہ ایران میں ہمارے یعنی اس میں 2005 میں جب میں پہلی مرتبہ عالمی مقابلے میں گیا، دوسری مرتبہ، تو انہوں نے ہمیں ایسا پکڑا نا، مسلم شریف کی ایک حدیث تھی اور بہت اچھی جرح تھی، انہوں نے صحیح جرح کیا، سمجھے بھیا، اور جرح انہوں نے یہ کیا کہ یہ روایت ماذا رأیکم یا اہل سنت والجماعت، ماذا رأیکم فی هذا الحدیث، سمجھے؟ اب کچھ ساتھی کہہ رہے صحیح ہے، کچھ کہہ رہے صحیح نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ ان القاعدۃ عندکم کل ما ورد فی الصحیحین صحیح، صحیحین میں بخاری مسلم میں جو آ جائے وہ صحیح ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان هذا الحدیث صحیح لماذا؟ لأنه قد ورد فی صحیح مسلم وكل ما ورد فی صحیح مسلم اور فی صحیح البخاری فهو صحیح فهذا الحدیث صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کل ما ورد فی صحیح فهو صحیح، یہ موجب کلیہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث تو یہ سالبہ جزئی ہے، اور سالبہ جزئی سے تم اپنے موجب کلیہ کو خود توڑ دیتے ہو۔ بڑی اچھی بات کی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے ساتھی آپ یقین کریں عرب و عجم جتنے بھی تھے سب نے کہا کہ صحیح ہے، بالکل ہتھیار ڈال دی۔ میں ایک آدمی ڈٹ گیا، میں نے کہا صحیح نہیں ہے روایت، سمجھی؟ باقی جہاں تک آپ کی کبرا کا جو مسئلہ ہے اس کا جواب میں نے دے دیا، وہ آپ کو فی الحال نہیں دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، سمجھ رہی میں؟ کہ بس کچھ چیزیں استاد کے پاس ہونی چاہیے، سعدیہ شیرازیہ سب کا مدے کمزہ ترا کمزہ چون کابل شود گردت جنت استاد رہا، سمجھ رہی ہیں؟ بعض چیزیں استاد جی کے پاس رہنی چاہیے، سمجھے میں لوگوں؟ یہ ساری چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ تو کل ما ورد فی صحیح یہ تناقض کا مسئلہ تھا، تو اس کا جواب بھی میں نے دے دیا، سمجھے؟ اس لیے کہ آپ کے ہاں غیر مقلدین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر دوسرے بھی، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے یہ حکومت کا جاسوس ہے، یہ کیا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔